موٹر وے پر خاتون سے زیادتی، 3 روز گزر گئے، لاہور پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ کرول گھاٹی کے رہائشیوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کا فیصلہ، مکمل سیمپلنگ کا فیصلہ، زیر حراست 15 افراد میں سے کسی کا ڈی این اے میچ نہ کرنے پر کیا گیا۔ سائنس ایجنسی نے علاقے میں عارضی ہاسپٹل قائم کر دیا۔ فورینزک ٹیم انچارج کا میڈیا نمائندگان سے بات کرنے سے انکار، بولے سوالات مت کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ فی الحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا بھی جائے وقوع کا دورہ، بولے ملزمان گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا۔ اجتماعی زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے گجرپورہ پولیس کے پرانے تفتیشکاروں سے مدد لینے کا فیصلہ۔ پولیس جرم کی دنیا چھوڑ دینے والے ماضی کے گھا کھلاڑیوں سے بھی رابطہ کرے گی۔ جائے وقوع کے اعتراف 5 کلومیٹر کے علاقے میں مشکوک پوائنٹس مارک، سادہ لباس میں ملبوس اہلکار کرول جنگل تک پھیل گئے۔ مقامی افراد سے پوچھ گچھ، جیو فینسنگ کے لیے حاصل کیے موبائل فون ڈیٹا کا بھی تجزیہ۔ آئی جی پنجاب انعام غنی ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے پر امید۔ کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کی علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالہ۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر دو، کیونکہ سارے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا ان کا۔ سوسائٹی ہماری اس طرح کی ہے، بہنوں والوں، بیٹیوں والوں، آئندہ خیال رکھو۔ اس کی فیملی فرانس کی ہے، اس کا ہسبینڈ فرانس رہتا ہے۔ اس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں فرانس تھا کہ میں یہ اسی طرح کا ہمارا محفوظ معاشرہ ہے، اور معاشرے وہاں پہ صرف لا سے نہیں محفوظ، وہاں اخلاقی قدروں سے محفوظ ہیں، رول آف لا کی وجہ سے محفوظ ہیں، ریٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اس لیے بچیاں وہاں پہ رات کو ٹریول کرتی ہیں، موٹر ویز پہ کرتی ہیں، ان کو کچھ نہیں۔ سی سی پی او کا غیر ذمہ دارانہ بیان، آئی جی پنجاب نے بھی سی سی پی او کے بیان کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا۔ بولے سی سی پی او نے جلد بازی میں بیان دیا، تحقیقات سے قبل بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ بیان نامناسب ہے، چوکیدار مالک سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں۔ ادھر وزیر قانون راجہ بشارت کی بھی سی سی پی او کے بیان کی مذمت، بولے سی سی پی او کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے کرنا ہے۔ سی سی پی او کے نامناسب بیان پر وزیر اعلیٰ برہم محمد عمر شیخ سے وضاحت طلب کر لی۔ عثمان بزدار کا ایک بار پھر متاثرہ خاتون اور ان کے خاندان سے اظہار ہمدردی، انصاف اور داد رسی کی یقین دہانی۔ بولے گھناؤنے واقعے میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں، انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ وزیر قانون کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کا لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا دورہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی جی پنجاب فورینزک اتھارٹی کا جائے وقوع کا معائنہ۔ کمیٹی 3 روز میں واقعے کے محرکات، حقائق اور نتائج کا تجزیہ کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ سیالکوٹ موٹر وے واقعے کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر، خاتون سے زیادتی کی تصدیق، شیطان صرف درندوں کا مزاحمت پر تشدد، متاثرہ خاتون کے چہرے پر زخم کی 2 نشانات، مزید ٹیسٹوں کے لیے نمونے فورینزک لیب ارسال، رپورٹ 5 روز تک موصول ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا بھی خاتون سے زیادتی کے واقعے پر اظہار تشویش، بولے موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا واقعہ شرمناک ہے، حکومت کو جاگنے کی ضرورت ہے، پولیس سیاسی ہو چکی ہے، موٹر وے واقعہ اس کی مثال ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے واقعہ، مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا واقعے پر افسوس، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب زیادتی میں ملوث افراد کو سر عام کوڑے لگوائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کوئی ان کی داد رسی کو آیا ہے۔ طاہر اشرفی بولے اجتماعی زیادتی کے ملزمان کو کوڑے مارے جائیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین نے کہا کہ ڈی این اے کی رپورٹ کو عدالت شہادت بنا کر فیصلہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سانحہ موٹر وے جیسے کیسز کا ٹرائل 48 گھنٹے میں مکمل کر کے شریعت اسلامی کے مطابق ملزمان کو سزا دی جائے۔
مسلم لیگ نون کی پنجاب پارلیمانی پارٹی کی سی سی پی او کے بیان کی مذمت، بیان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع، پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب کا سیالکوٹ موٹر وے واقعے کی جوڈیشل انکوائری اور مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا مطالبہ۔ ادھر لیگی خواتین پارلیمنٹیرینز کے وفد کی آئی جی پنجاب سے ملاقات، آئی جی کو گجرپورہ واقعے کے حوالے سے اپنے تحفظات بارے آگاہ کیا۔ آئی جی بولے، تحقیقات میں پیش رفت کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا اجتماعی زیادتی اور سی سی پی او کے خلاف احتجاج، ملوث افراد کی گرفتاری اور عبرتناک سزاؤں کا مطالبہ، مظاہرے میں شریک خواتین کی جانب سے سی سی پی او کے بیان کی بھی مذمت، متاثرہ خاندان سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ سیالکوٹ خاتون زیادتی کیس، پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی نے نیا معاملہ کھڑا کر دیا۔ ایجنسی کے پاس فورینزک کرنے کے لیے کیمیکل ختم ہو گیا۔ ڈی جی پنجاب فورینزک ایجنسی ڈاکٹر اشرف کہتے ہیں، محکمہ خزانہ نے ہمیں پیسے ہی جاری نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے نوٹس پر محکمہ خزانہ نے آج 5 کروڑ 44 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ سیکیورٹی فورس تعینات ہوتی تو افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا، سنگین واقعے نے حکام کی آنکھیں کھول دیں۔ 6 ماہ سے بغیر سیکیورٹی سیالکوٹ موٹر وے پر فوری پولیس فورس کی تعیناتی کا حکم۔ 91 کلومیٹر طویل موٹر وے پر پی ایچ پی اور ایس پی یو کے 250 اہلکار موٹر وے پولیس کی تعیناتی تک 3 شفٹوں میں ڈیوٹی دیں گے۔ آئی جی انعام غنی کا حکم۔ سی سی پی او تو اپنے آئی جی کا حکم نہیں مانتے، متعلقہ افسر کو حکم دے دیں گے، انہیں نہیں۔ ہائی کورٹ کا آلودگی کے خلاف اقدامات سے متعلق کیس کی سماعت پر جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، عدالت کا فیکٹریز کے خلاف کارروائی کے لیے سی سی پی او کو حکم دینے سے گریز۔ جسٹس شاہد کریم کا پلاسٹک بیگز پر پابندی کے حکم کے خلاف ورزی پر بھی اظہار ناراضی، مزید سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی انوکھی منطق، کرپٹ پولیس افسران اور اہلکاروں کی انکوائری کے لیے معطل ایس ایچ او کو انکوائری افسر لگا دیا۔ سی سی پی او نے ایس ایچ او ملت پاک کو ناروا رویے پر معطل کیا تھا۔ کورونا کی آڑ میں مفاد پرستوں کا کھیل، قرنطینہ مراکز، کلورین کی خریداری اور احساس کفالت سینٹرز کے انتظامات میں کرپشن اور بد انتظامیوں کا انکشاف۔ موصولہ شکایات پر نیب نے ایکسپو سینٹر، کالا شاہ کاکو، یو ای ٹی قرنطینہ ہاسپٹل کے لیے مہنگی خریداریوں اور من پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا کھاتہ کھول لیا۔ سستی اشیاء مہنگے داموں خریدنے، پیپرا رولز روننے کے الزام پر بھی تحقیقات۔ ضلعی حکام سے سستی کلورین کی مہنگی خریداریوں کا ریکارڈ طلب۔ نیب نے احساس کفالت سینٹر میں سہولیات فراہمی کی ادائیگی کی بھی تفصیلات مانگ لیں۔ شہر میں مہنگائی کا طوفان، ضلع انتظامیہ شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی نہ کر سکی۔ ضلع انتظامیہ کا آن لائن ڈیلیوری سروس کا پائلٹ پروجیکٹ بھی فیل۔ پائلٹ پروجیکٹ فیل ہونے سے شہری اب بھی مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہے۔ سرکاری منصوبوں میں لوٹی دولت کی واپسی، محکمہ لوکل گورنمنٹ کا 21 ارب کی ریکوری پر نیب کو شکریہ کا خط۔ قومی دولت کی لوٹ مار روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر خراج تحسین پیش۔ ڈی پی او صاحبال آفس پیٹرول انکوائری کیس میں نیب لاہور کی کارروائی، سابق اکاؤنٹنٹ، اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ سمیت 3 ملازمین گرفتار ملزمان پر جعلی بلز کی مد میں کروڑوں روپے کرپشن کا الزام ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری، مسلم لیگ نون کے رہنما اظہر قیوم ناہرہ اور مدثر قیوم ناہرہ نیب میں پیش ہو گئے۔ 5 گھنٹے تک تفتیش، مدثر قیوم ناہرہ کہتے ہیں کہ دامن صاف ہے، پہلے بھی سرخرو ہوئے، آئندہ بھی سرخرو ہوں گے۔ نیب آفس کے باہر ہنگامہ، رائی کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت میں لگی رہنماؤں کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، ارکان اسمبلی رانا ارشد، مرزا جاوید، چودھری افتخار، سکبت اللہ اور رفاقت علی کی بوری ضمانت میں 16 ستمبر تک توسیع۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو تمام نامزد افراد کو شامل تفتیش کرنے اور آئندہ سماعت پر ملزمان کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں، پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے نومبر کی موزوں تاریخ کے لیے مشاورت کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جلد اراکین اسمبلی اور دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں میں مشاورت کریں گے۔
मुखालिफिन ऑल पार्टीज करते रह जाएंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हम 2023 से पहले जाने वाले नहीं हैं। गवर्नर पंजाब की सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान और वफूद से गुफ्तगू, बोले वज़ीर आज़म धमकियों से ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नवीद आशिक का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। साथियों समेत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली का सियासी कारकुनों के फैसले पर इजहार तशक्कुर, बोले खिदमत के लिए सियासत की और हमेशा उसूलों पर कायम रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की इत्तेफाक हस्पताल आमद। लीगी रहनुमा शबीर उस्मानी म्यो की इयादत की और जल्द सेहतियाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने भी शबीर उस्मानी म्यो की तबीयत दरियाफ्त की। वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में अहम इजलास। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल पर पेशरफ्त का जायजा। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नौ तामीर शुदा स्विमिंग पूल का भी मुआयना किया। पाकिस्तान से भारत हिजरत करने वाले चंद हिंदू खानदानों की मुल्क वापसी। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से वाघा बॉर्डर पर हिंदू खानदानों का पुरतपाक इस्तकबाल। हिंदू खानदानों का कहना था कि भारत में हमें कहीं नहीं निकलने दिया जाता, हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। पाकिस्तान में हमारे हालात बहुत अच्छे हैं और हमारे बुजुर्ग इस मुल्क में हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में मुनक्किदा 2 रोज़ा डिजिटल एजुकेशन रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 35 ममालिक के 50 से ज़ायद शुरका की वीडियो लिंक पर शिरकत। चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी ने कहा कि तुलबा को तालीम देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी अपनाना होगा। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम वफात के मौके पर मुस्लिम लीग काफ के ज़ेर एहतमाम दुआ या तकरीब में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआ का एहतमाम। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का कहना था कि बाबाए कौम का यौम वफात अकीदत व एहतराम से मनाना हमारा कौमी फरीज़ा है। आसानी के हर लम्हे से आजमाइश की हर घड़ी तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 50 साला इज़्तिवाजी जिंदगी की साथी बेगम कुलसूम नवाज की आज दूसरी बरसी। जर्री और बहादुर खातून ने खानदान, सियासत और हुकूमत में भरपूर किरदार अदा करके अपनी बेमिसाल शख्सियत का लोहा मनवाया। मॉडल टाउन में भी मरहूमा कुलसूम नवाज की बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MPA कमल लियाकत, ज़किया शाहनवाज समेत दीगर खवातीन की शिरकत। NA 124 में भी साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज शरीफ के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी। 2 साल गुजर गए, कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जब आपको याद ना किया हो। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की बरसी पर मरियम नवाज का ट्वीट। बारगाहे इलाही में वालिदा माजिदा के लिए बुलंद दरजात की दुआ। और अंडर 14 इंटर अकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट पाक लायंस इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी ने अब्दुल कादिर इंटरनेशनल अकेडमी को 9 विकेटों से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोचेस कहते हैं कि हकीकी मानों में कोचिंग ग्रास रूट लेवल पर ही हो रही है।